وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مسلمان بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پاک ذکر کی محفلوں سے کچھ سیکھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں عمل پر مجبور کرے اور ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں، اور ایسا سیکھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ پھر عمل کے بعد اس پیغام کو دیگر مسلمانوں تک بھی پہنچائیں، جو کہ ہر مسلمان کا ایک فریضہ ہے کہ اچھی بات سنے، پکائے، عمل کرے اور اگلوں تک پہنچائے۔ تیرے اور میرے نبی نے اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شاد اور آباد رکھے جو میری بات سنے، پکائے اور اگلوں تک پہنچائے۔ تو ہم یہاں نہ اپنی باتیں سنانے کے لیے آئے ہیں، نہ آپ میری باتیں سننے آئے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانی ہے، اور آپ نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا ہے۔ جو سن کر اس کو اپنے گھروں تک لے جائے گا وہ ایسے ہے جیسے جنت کی خوشبو کو اپنے گھروں میں لے گیا، اور اس کا گھر اس اللہ کے حبیب کی باتوں سے، ذکر سے اس کا گھر بھی جنت کا باغ بن جائے گا، کیونکہ دنیا میں ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں۔ جہاں بھی رب کا ذکر ہو رہا ہے، جتنی دیر ذکر ہو رہا ہے، وہ جنت کا باغ ہے۔ تو اس میں جو ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ سے کروں مختصر وقت میں، عموماً میرا مزاج بھی یہی ہے کہ میں عام محافل کے اندر بھی 20-25 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا، اخیر 30 منٹ سے آگے، 35 سے آگے میں جانے کی میرے اسٹیمنا اجازت نہیں دیتا۔ اور ویسے بھی میرا ایک انداز ہے کہ اگر مطلب کی اور اچھی اور معیاری بات 10 منٹ میں بھی کر دی جائے نا، تو وہ بے تکی 4 گھنٹے کی گفتگو سے بہتر ہوتی ہے، اور ایسی بات جو کسی کے پلے میں پڑ جائے، پلے پڑ جائے، ایسی 10 منٹ کی گفتگو اس سے بہتر ہے جو 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد بھی کسی کے پلے نہ پڑے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی ہی آسان زبان میں اور سادے طریقے سے چند باتیں آپ میں ڈالنے کی کوشش کروں، تاکہ آپ اس کو پلے باندھ کر لے جائیں، کیونکہ تبلیغ نام اسی کا ہے کہ آپ کی گفتگو لوگوں کے دل تک پہنچے۔ بڑی بڑی انگریزی بولنے سے یا بڑی بڑی عربی بولنے سے یا اپنی علمیت جھاڑنے سے تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں ہوتا ہے۔ تبلیغ کا فریضہ انجام ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے سننے والے کیسے ہیں، میں وہ بات کروں جو ان کے پلے پڑ جائے۔ جیسے سادہ لوگ، گفتگو بھی سادہ کرنی چاہیے، تو سادہ سی گفتگو کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور ان باتوں کو میں نے سہارا لیا اللہ رب العزت کے کلام کا، جس میں خالق کائنات نے فرمایا 4:05 ہوئے ہیں، میں ہر صورت میں 4:30 سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز نہ ہو۔ اور جس صاحب کا یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، یعنی میری مراد مرحوم سعید صاحب،
ان کے اصالے ثواب کے لیے ختم بھی بعد میں پڑھا جا سکے اور لنگر بھی بانٹنے کے لیے وقت مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں۔ اب اگر سپیکر نہیں بھی چلتا تو اسی سے گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ 1400 سال سے سپیکر تو نہیں تھے، گفتگو ہوتی تھی۔ تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام سے کچھ الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، ہماری پیدائش کا، ہمارے بنانے کا ایک مقصد رب نے بیان فرمایا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جیسے مائکرو فون ہے میرے سامنے، اس کا کام ہے آواز کو آگے تک پہنچانا۔ اب اگر یہ کام ہی نہ کرے لوگوں کو آواز آگے تک پہنچانے کی، جیسا کہ اب کام نہیں کر رہا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ تو بے مقصد ہو گیا۔ پھر اس کا مقصد کیا ہوا؟ اسی طرح سے یہ موبائل فون کا کام ہے کہ ہماری کال کو، ہماری آواز کو آگے لے کر جائے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ کرے ہماری آواز کو آگے لے تک پہنچانے کے لیے، ہمارے پیغامات کو آگے لے کر جانے کے لیے، تو اس کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو جس چیز کا مقصد ہی فوت ہو جائے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز اپنے مقصد پر رہے، جس کے لیے وہ کام کر رہی ہے اور جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، تو پھر وہ چیز بھی ختم نہیں ہوتی ہے اور وہ چیز بھی قائم اور دائم رہتی ہے۔ رب العزت نے آپ کی اور پیدائش کا مقصد جن اور انس کا یہاں ذکر ہے۔ جن اور انس کا اس لیے ذکر ہے کہ جنوں سے بھی حساب کتاب ہے اور اور ہم سے بھی حساب کتاب ہے کل قیامت کے دن۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان حساب اور کتاب سے، اس صورتحال سے الگ ہیں، جیسے کہ ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اپنے بولنے کا، اپنے کرنے کا، اپنے دیکھنے کا، اپنے سننے کا، اپنے چلنے کا، اپنے سوچنے کا، اپنی خواہشات کا، اپنی تمناؤں کا، ایک ایک چیز کا حساب ہم نے کل قیامت کے دن دینا ہے۔ اور دینا کس کو ہے؟ اس جج کو جس کی آنکھوں سے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ دینا کس کو ہے؟ جس کی نگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں، اور نگاہ بھی اس کی ایسی جو صرف ظاہر کو ہی نہیں دیکھتی، باطن کو بھی دیکھتی ہے، اور نگاہ بھی ایسے جج کی جو صرف ہمارا ظاہر نہیں دیکھ رہا کہ یہ کر کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے، اس کی ایسی نگاہ ہے جو اس کو بھی دیکھ رہی ہے جو ہمارا دل سوچ رہا ہے، جو اس کو بھی دیکھ رہی ہے جو ہمارا دماغ سوچ رہا ہے۔ حساب ایسے جج کو دینا ہے جس سے ہمارے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ حساب ایسے جج کو دینا ہے جو ہماری سوچوں اور ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے، جو ہمارے دل میں ہے اس سے بھی واقف ہے، جو ہمارا دماغ سوچ رہا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اور جو وہاں گواہ بھگتنے ہیں، جب جج عدالت لگاتا ہے تو جج کے سامنے جب کسی کا کیس آتا ہے تو ساتھ گواہ بھی بھگتائے جاتے ہیں، تو وہ ایسا جج ہے جس سے ہمارا کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اور وہاں جو گواہ بھگتائے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ ہاتھ، یہ گواہی دیں گے تو نے کیا کیا۔ یہ پاؤں، یہ گواہی دیں گے تو نے کیا کیا۔ یہ آنکھیں، یہ گواہی دیں گی تو نے کیا دیکھا۔ یہ زبان گواہی دے گی کہ اس سے تو نے کیا بولا۔ یہ کان گواہی دیں گے کہ اس سے تو نے کیا سوچا۔
تیرے خیالات گواہی دیں گے کہ اس سے تو نے کیا سوچا. تو وہ جج جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں اس کے سامنے جانا ہے اور گواہوں کو اپنے ساتھ لیے گھومتے. گواہ دن رات ہمارے ساتھ, رات دن ہمارے ساتھ, صبح شام ہمارے ساتھ, لوگوں میں تو پھر بھی گواہ ہمارے ساتھ, تنہا تو پھر بھی گواہ ہمارے ساتھ. تھوڑا سا تو سوچ لو جج کون ہے اور گواہ کون ہے. اور اگر یہ سوچ آ جائے کہ جج کیسا ہے اور گواہی دینے والے یہ اعضاء کیسے ہیں جو ساتھ پھرتے ہیں, تو کوئی بھی سجے کھبے کچھ کرنے سے پہلے سوچیں گے ضرور. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو ہم لاپرواہی میں دن رات اور صبح اور شام اور رات اور دن گزار رہے ہیں, کہ ہمیں یقین نہیں رہا کہ رب دیکھ رہا ہے, اور ہمیں یقین نہیں رہا کہ اعضاء اور گواہ ہمارے ساتھ پھر رہے ہیں. آپ نے کبھی کہیں دیکھا ہے لکھا ہوتا ہے کوئی خاص جگہوں پر کہ محتاط رہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ محتاط رہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ دیکھ رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جہاں یہ لکھا ہوا آ جائے کہ محتاط رہیں کیمرے کی آنکھ آپ تو دیکھ رہی ہے, ہمارا طرز عمل کیا وہاں ویسا ہی رہتا ہے جہاں کیمرہ نہ ہو, جہاں ویسے ہو؟ اپنے دل سے پوچھیں. ہم یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہیں, یہ کیمرہ ہے, یہ کیمرہ پھرے گا تو ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں گے کہ ہماری فوٹو صحیح آ جائے, اور اگر کیمرہ نہ ہو تو شاید ہم بے پرواہی میں بیٹھے رہیں. اور جہاں پتا ہو کہ یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی ریل پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہے, ہماری حرکات اور سکنات ہی اور ہو جاتی ہے. اور جہاں یہ پتا ہو کہ کیمرہ کی نگاہ نہیں دیکھ رہی, وہاں ہماری حرکات اور سکنات ہی اور ہو جاتی ہے. تو آؤ میں پوچھتا ہوں, ماشاءاللہ ہمارا ایمان کہاں پہنچ گیا ہے کہ ایک بجلی سے چلنے والے کیمرے کی نگاہ تو ہمیں دیکھ رہی ہے, اس کی نگاہ کہیں نہیں دیکھ رہی. اور اس کی نگاہ سے چھپنا کہاں ہے؟ کماد میں چھپنا ہے, مکان کی چھت کے نیچے چھپنا ہے, پردے داریوں کے پیچھے چھپنا ہے. وہ تو یہاں بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے اندھیرے میں دیکھتا ہے, جہاں پردوں میں دیکھتا ہے. اور وہ تو تیرے دل کے خیالات بھی دیکھ رہا ہے, تو کس نیت سے جہاں بیٹھا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جج دیکھو کتنا عظیم ہے, اور گواہ دیکھو کیسے ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. تو پھر بھی تعجب ہے ہمیں, مجھے اپنے آپ پر تو تعجب ہے کہ جج کے سامنے اور گواہوں کی موجودگی میں پھر اس کی نافرمانی زیب نہیں دیتی. تو پتہ چلا کہ اگر ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان کامل نہیں, ہمیں یقین نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہی نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کیسا؟ اور جب لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں تو محمد رسول اللہ کا کلمہ کیسا؟ ہاں, ہم زبان سے کلمہ پڑھنے سے ضرور مسلمان ہو گئے, کفر سے نکل آئے, لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ پکارتا بھی ہے ہمیں کہ کیسے بنو, کیسے سوچو, کیا کرو. تو میں نے یہاں عرض کیا کہ جس طرح اس چیز کا مائکرو فون تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گیا, یہ ابھی بجلی گئی نہیں چلا, یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا تھا, تو چاہے یہ میرے سامنے ہوتا یا نہ ہوتا یہ بے مقصد تھا. سمجھ آئی میری بات؟ یہ جب پیچھے سے کرنٹ بند ہوئی, اس نے اپنا کام چھوڑا, میں اس کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتا پھر بھی کوئی ایک بات تھی, پڑا رہتا پھر بھی ایک بات تھی, کیونکہ یہ تو کام ہی اپنا نہیں کر رہا تھا. لیکن اب جب پیچھے سے کرنٹ آئی, اس کے اندر توانائی آئی, اس نے میری گفتگو تو آگے پہنچانا شروع کیا, اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا, تو یہ قیمتی چیز ہو گئی اور ہماری ضرورت بن گئی.
جب تک یہ اپنا وہ کام نہیں کر رہا تھا جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا، یہ بے مقصد تھا، یہاں ہوتا نہ ہوتا۔ بالکل عین اسی طرح سے وہ انسان جس کو کس مقصد کے لیے رب نے بنایا، جب تک وہ کام کرے گا جو اللہ نے جس کام کے لیے اس کو بنایا، اس انسان کا کوئی مقصد بھی ہے، کوئی حیثیت بھی ہے، اور وہ انسان ہے اور کچھ ہے۔ جس طرح مائکرو فون بے مقصد ہو گیا بجلی کے بغیر، ایسے ہی اگر انسان کے عمل اور کرتوتیں وہ نہ رہیں جس کے لیے وہ بنا ہے، تو وہ رب بھی، وہ اس رب کے لیے وہ انسان بھی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ وہ کافروں سے بھی برا ہو جاتا ہے، وہ درندوں سے بھی برا ہو جاتا ہے، وہ چوپاؤں سے بھی برا ہو جاتا ہے، وہ پرندوں سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو اپنا مقصد پورا نہ کر رہا ہو، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا، تو وہ مچھلیوں سے بھی بدتر ہے، گائے بھینسوں سے بھی بدتر ہے، چرند اور پرند سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے بنے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ جانور جن مقصد کے لیے بنا ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، تو جس کے لیے بنا ہے جب تک وہ کام کرے گا۔ ساری رب کی خدائی تیرے لیے ہے۔ صبح ہوتی ہے، مشرق سے سورج تیرے لیے نکل آتا ہے، ہوائیں چلنے لگ جاتی، بادل اٹھتے ہیں، تیرے لیے رحمت کا پانی برساتے، زمین سے تیرے لیے کبھی پھل لگ رہا ہے کسی درخت پر، اور کبھی انار لگ رہا ہے، سیب لگ رہا ہے، آم لگ رہا ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے اس سیب کو میٹھا کس نے ہمارے لیے بنا دیا؟ اس آم کے اندر مٹھاس کس نے بھر دی؟ اس انار کے پھل کے اندر چھوٹے چھوٹے دانوں کے اندر کس نے میٹھا میٹھا رس بھر دیا؟ زمین سے تیرے لیے کس نے میٹھا میٹھا پانی نکالا؟ کس نے جانوروں کو تیرے سامنے کھڑا کر دیا اور ان کے خون میں سے سفید دودھ تیرے لیے نکال دیا؟ یہ کس لیے؟ سب کچھ تیرے اور میرے لیے۔ کبھی یہ سوچ کہ سب کچھ جب تیرے اور میرے لیے ہے، سورج کی روشنی تیرے اور میرے لیے، چاند کی چاندنی میرے اور تیرے لیے، پھلوں کی مٹھاس ہمارے لیے، اجناس زمین سے نکل رہے ہمارے لیے، میٹھا پانی ہمارے لیے، کبھی گرمی آ رہی ہے تو کبھی سردی اور کبھی خزاں اور کبھی پہاڑ ہمارے لیے، پھول نکل رہے ہیں اور خوشبوئیں پھیلا رہے ہیں ہمارے لیے، اور تم اور میں کس کے لیے ہیں؟ جب ہر چیز ہمارے لیے ہے تو تم اور میں بھی تو کسی چیز کے لیے ہیں، اور تم اور میں کس کے لیے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی، ہر چیز تیرے غلامی میں بنا دی، تیری اطاعت کر رہی ہے ہر چیز رب کے حکم سے۔ جانور تیری اطاعت میں، زمین تیرے لیے اناج اگا رہی ہے، آسمان سے بادل تیرے لیے پانی بکھیر رہے ہیں، چاند تیرے لیے چاندنی بکھیر رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں جس میں تو سانس لے رہا ہے، طرح طرح کے انواع کے اقسام کے تو کھانے کھا رہا ہے، یہ آنکھ تجھے دکھا رہی ہے، یہ زبان تیرے کلام کو آگے پہنچا رہی ہے، یہ کان تجھے سماعت دے رہے ہیں، یہ ہاتھ تیرے لیے چیزوں کو پکڑ رہے ہیں، یہ سوچیں تیرے لیے سوچ رہی ہیں، یہ دل تیرے لیے کام کر رہا ہے، ہر چیز تیرے لیے ہے، تو صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے ہم نے کیسے بننا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ۔ رب نے فرمایا ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب 10 منٹ میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ عبادت کیا بلا ہے۔ جب اللہ نے ہم سب کو 10-12 منٹ، آپ میرے ساتھ رہیے، کہ جب جیسے 10 منٹ مجھے پہلے برداشت کیا، 10 منٹ اور کر لیجئے، کہ اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی۔ میری گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس سے آسان گفتگو زبان نہیں ہے میرے پاس میں کر سکوں۔ ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور ہمیں بنا دیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کون سے طریقے کو رب عبادت کہتا ہے؟
کون سی اداؤں کو رب عبادت کہتا ہے، کس جھکنے کو وہ قبول کرتا ہے، کس رکوع کو وہ قبول کرتا ہے، کس سجدے کو وہ قبول کرتا ہے، کس حمد و ثنا کو وہ قبول کرتا ہے، کس فعل کو وہ قبول کرتا ہے اور کس فعل کو وہ قبول نہیں کرتا۔ عبادت کے لیے بنے ہیں۔ عبادت کس چیز کا نام؟ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے حبیب ان دنیا والوں سے کہہ دو کہ اتباع کرو مصطفیٰ کی۔ کیا کرو؟ اتباع کہتے ہیں پیروی کو، کہ پیروی کرو مصطفیٰ کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ جو بھی کرو گے وہ عبادت ہے۔ سمجھ آئی میری بات کو؟ پلے پڑی؟ ہم بنے ہیں عبادت کے لیے، اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ پیروی رسول۔ پیروی رسول میں جو بھی کرو گے وہ کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ پیروی رسول میں پیروی رسول کے بغیر جو کچھ بھی کرتے رہو وہ عبادت نہیں بنے گی، اور اس کو رب قبول نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر نماز سے شروع کرتا ہوں اور پھر ایک آدھ بات بتا کے ختم۔ نماز کس کے لیے؟ نماز کے اندر قیام کس کے لیے؟ اللہ کے۔ نماز کے اندر رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کے اندر سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کے اندر التحیات کا ادا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سب عبادت اللہ کے لیے۔ اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے اور ہر طرف ہے۔ مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، شمال میں بھی اللہ ہے، جنوب میں بھی اللہ ہے، اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، تیرے اور میرے اندر بھی اللہ ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کے اندر بھی اللہ ہے۔ جب ہر طرف اللہ ہے تو پھر اس کی عبادت جدھر مرضی منہ کر کے کر لو، نماز جدھر مرضی پڑھ لو، کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ نماز اس طرف منہ کر کے پڑھے گا جس طرف پیروی رسول ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری۔ جس طرف رسول اللہ نے منہ کر کے نماز پڑھی اس طرف رخ کرے گا تو رب کہے گا ہاں اب قیام کر تو عبادت ہے، اب رکوع کر تو عبادت ہے، اب سجدہ کر تو عبادت ہے۔ پیروی مصطفیٰ کے بغیر پوری زندگی دوسرے رخ کر کے عبادت کرتا رہے گا، کوئی عبادت نہیں بنے گی، تیرے کام تو بنیں گے، عبادت نہیں بنے گی۔ روزہ، آپ سورج نکلنے سے 10 منٹ بعد بھی تو ناشتہ کر سکتے ہو، اور سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی تو افطار کر سکتے ہو۔ 10-5 منٹ کا رب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے بھائی؟ اگر ہم کہیں بھائی 10 منٹ لیٹ سحری بند کریں گے اور 10 منٹ جلدی افطاری کریں گے تو رب کہے بھائی ٹھیک ہے، 10 منٹ کا کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن رب نے فرمایا نہیں، وہ روزہ میری عبادت تب بنے گی جب اس وقت سحری کرے گا جب میرے مصطفیٰ نے کی، اور اس وقت افطاری کرے گا جب میرے مصطفیٰ نے افطاری کی تو روزہ مانوں گا اور عبادت مانوں گا، ورنہ باقی فاقہ مانوں گا۔ 10 منٹ بعد سحری کر لو اور 10 منٹ پہلے افطاری کر لو، دنیا کا کوئی مفتی عالم اس کو روزہ نہیں کہے گا اور رب اس کو عبادت نہیں کہے گا۔ وہ تیری بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، فاقہ ہوگا، عبادت نہیں بنے گی۔ پوری زندگی مکہ معظمہ کے علاوہ، بیت اللہ شریف کے علاوہ رب کے آگے سجدے میں پڑا رہو، رب کہے گا کس کا سجدہ، کون سی عبادت؟ اس طرح سجدہ کر جیسے مصطفیٰ نے میرے آگے کیا۔
تو عبادت بنے گی اور قبول کروں گا. ایک دفعہ سبحان رب جلالہ کہے گا تو جواب دوں گا. اگر پیروی مصطفیٰ کے بغیر کروڑوں دفعہ سبحان رب جلالہ کہتا رہے گا, سبحان رب العظیم کہتا رہے گا, رد کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ علی حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ. اور بس 5 منٹ اور, جسے تو صرف نماز اور روزے کا میں نے ذکر کیا. زندگی میں جو کچھ بھی کرو گے اگر پیروی رسول میں آ کر کرو گے تو وہ عبادت بن جائے گی. اگر پیروی رسول میں آ کر نہیں کرو گے تو وہ عبادت نہیں بنے گی. ایک بندہ صبح گھر سے اٹھا اور گھر سے نکلا, اور کیا کام کرنے کے لیے نکلا کہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما کر گھر آؤں گا. کیا کر کے آؤں گا؟ روزی کما کر آؤں گا. یا دکاندار ہے تو دکان پر چلا جائے گا, ذمہ دار ہے تو زمین میں ہل چلانے کے لیے یا پانی لگانے کے لیے چلا جائے گا, تاجر ہے تو تجارت کے لیے چلا جائے گا, کہیں نوکری کرنے والا ہے تو نوکری کرنے کے لیے چلا جائے گا. جس بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے. اب نکلا تو وہ گھر سے اور رزق کمانے اپنی اولاد کے لیے نکلا, لیکن جس جگہ پر جو بھی کام کرنے جائے گا پیروی رسول میں آ کر اگر حلال کمائے گا تو وہ عبادت. دکان پر بیٹھا ہے لیکن نیت ہے رسول اللہ کی پیروی میں حلال کھانا ہے اور اولاد کو حلال کھلانا ہے, بیٹھا دکان پہ ہے, رب کی نظر میں عبادت کر رہا ہے. زمین کو پانی لگا رہا ہے, کھالے کھول رہا ہے یا گھاس کاٹ رہا ہے, لیکن ارادہ ہے حلال کمانا, خود بھی کھانا, اولاد کو بھی کھوانا. کام تو کر رہا ہے ذمہ دارہ کا, لے رب کہے گا ذمہ داری نہیں کر رہا, میرے محبوب کی ادا اختیار کر کے ہے, یہ عبادت کر رہا ہے. تو یہ تو صرف میں نے ایک مثال دے دی. جو کچھ بھی کرو گے آپ, روٹی کھاؤ جیسے حضور تناوت فرماتے تھے کھانا, پیٹ تیرا بھرنا ہے, رب کہے گا یہ بھی عبادت. پانی اس طرح پیو, پیاس تیری بجھنی ہے لیکن ویسے پی جیسے مصطفیٰ نے پیا, پانی تو پیے گا, رب کہے گا یہ بھی عبادت. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر, ان سے اچھا سلوک کر, اس نیت سے کہ رسول اللہ کی پیروی ہے, بیٹھا اپنی بیوی اور بچوں میں, رب کہے گا عبادت میں بیٹھا. ماں باپ کا ادب و احترام کرنا اس ارادے سے کہ پیروی مصطفیٰ ہے, تب ماں باپ تیرے ہیں, ان کا ادب تو کر رہا ہے, رب کہہ رہا ہے یہ بھی عبادت میں. ہمسائے سے اچھا سلوک کر رسول اللہ کی پیروی میں, ہمسایہ تیرا, رب کہے گا اچھا سلوک کر, یہ بھی عبادت. الغرض جو کچھ تو دنیا میں کرتا ہے جس میں حقوق اللہ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہیں, 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, لوگوں سے رکھ رکھاؤ بھی ہے, مال کمانا اور خرچ کرنا بھی ہے, تجارت کرنا بھی ہے, افسری کرنی ہے, سیاست کرنی ہے, جو کچھ کرنا ہے کر, جرنیلی کرنی ہے کر, وزارتیں کرنی ہے کر, کارخانے لگانے ہیں لگا. یہ سب دنیا نہیں بنتا. دنیا تب بنے گا جب مصطفیٰ کی پیروی میں نہیں ہوگا. رسول اللہ کی پیروی میں سب کچھ کرے گا حلال کمانے کے لیے, اپنی اولاد کو پالنے کے لیے, رب کہے گا عبادت. تو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ یہ موضوع بڑا طویل ہے, بہت لمبا بھی بندہ اس سے بول سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں آپ کے پلے بات پڑ گئی. ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی, ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نام ہے پیروی مصطفیٰ کا. اور پیروی مصطفیٰ میں جو بھی کر لو گے وہ جناب والا عبادت ہے رب کی نظر میں. اور پیروی مصطفیٰ کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے پوری زندگی پتہ نہیں کس کی نماز پڑھے گا, نہ عبادت بنے گی, روزہ رکھے گا, نہ عبادت بنے گی. ہر عمل عبادت تب بنے گا جب پیروی مصطفیٰ میں آئے گا. اپنے انہی الفاظ سے آپ سے اجازت میرے دوستوں اور بھائیوں. یہ کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. عموماً میں سوال نہیں لیتا, سوالوں کے لیے مفتی ہیں, آپ ان کے جائیں دارالافتاء میں مسئلہ پوچھیں, وہ آپ کو جواب دے گے. کیونکہ بندہ بات کوئی کرے نکل کچھ جاتی ہے آگے سے, اور ہر سننے والے کا اپنا ذہن ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے, بات اور رنگ لے جاتی ہے. یہ کوئی تمام قادری پیر بھائیوں کی طرف سے ہے,
سوال کیا لکھا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے کیا کالے رنگ کے کپڑے یا جوتا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کن فضول باتوں میں ہم پڑ گئے ہیں؟ اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اس چیز کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ عبادت سے کوئی تعلق ہے؟ عبادت کیا ہے؟ پیروی مصطفیٰ۔ تو جس رنگ کے کپڑے پہننا نہ پہننا، جوتے کس رنگ کے پہننا نہ پہننا، اس میں پیروی مصطفیٰ کی کیا چیز ہے؟ یا اس میں جائز نہ جائز کی کیا چیز ہے؟ فضول باتوں میں ہم پڑ گئے ہیں۔ میں اس کی وضاحت یہ کر دوں، اور میرے محترم بھائیوں، میری ان گزارشات کو ذرا 2 منٹ غور سے سن لیجیے گا، کوئی غلط رنگ نہ دیجیے گا اس بات کو۔ ہر رنگ اللہ کا ہے، چاہے وہ سفید ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ پیلا ہو، چاہے وہ رتا ہو، چاہے وہ سبز ہو، چاہے وہ کملا کا جو بھی ہو، ہر رنگ اللہ کا ہے۔ اور ادھر سے تم کہتے ہیں کالی کملی والا، اور ادھر سے سوال کر رہے ہو کالا کپڑا پہننا کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم نے دیا، نہ اس کا جواب قرآن میں ہے، نہ اس کا جواب حدیث میں ہے۔ کوئی ایک بھی قرآن کی آیت آپ کو اس مسئلے پہ نہیں مل سکتی، اور ایک بھی حدیث آپ کو اس مسئلے پہ نہیں مل سکتی کہ جس میں حضور نے فرمایا بھائی پیلا پہنو، کالا پہنو، رتا پہنو، سبز پہنو، چٹا پہنو، نہ۔ ہاں، حضور نے جو رنگ پسند فرما کر زیادہ پہنا اس کو آپ سنت کہہ سکتے ہو، اور اس کا استعمال کرنا حضور کی پیروی میں آ جائے گا، عبادت بن جائے گی رب کی نظر۔ یہ الگ موضوع ہے۔ جو خوراک حضور کو پسند تھی اس کو تناول کرنا حضور کی پیروی میں، وہ کھانا، وہ سبزی کھانا، ایسی وہ بھی عبادت بن جائے گی کہ حضور کی سنت میں ادا کی جا رہی ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ کالا کپڑا پہننا، کالا جوتا پہننا، اس میں شرعاً تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ کالا پہن لو، ساوا پہن لو، چٹا پہن لو، رتا پہن لو۔ ہاں، البتہ اس ارادے سے پہننا کہ ہم کسی کا سوگ منا رہے ہیں اس رنگ کو، ہاں وہ اسلام میں مناسب میں نہیں سمجھتا۔ کہ جیسے امون کا مامن کہیں سمجھ لیا جائے کہ یہ کالا رنگ اگر ہم نے پہنا ہے تو ہم کسی کے سوگ میں ہیں، تو سوگ کی تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ کسی بندے کے اس دنیا سے جانے کے بعد 3 دن کے بعد آگے اس کا سوگ ہے ہی نہیں، افسوس ہے ہی نہیں اس بندے کا جانے کے بعد۔ اگر اس ارادے سے کوئی پہنے، جیسے کہ بعض کوئی ہمارے بھائیوں کے یہ خیال ہے کہ ہم سوگ میں پہنتے ہیں، تو وہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر کوئی پہن لے تو آپ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یا گناہ گار کا فتویٰ وہاں بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، یہ پھر دیکھ لیا جائے کہ ہمارا ایک خاص مسلک ہے جن کا یہ شعار ہے کالے رنگ کے کپڑے پہننا کسی خاص ایام کے اندر، تو اس کے پہننے سے یہ ظاہر ہو کہ شاید یہ اس مسلک کا حصہ ہے، تو اس صورت میں پسند ناپسند کیا جا سکتا ہے کالا رنگ یا کوئی رنگ نہ، لیکن شرعاً کالا رنگ پہننے نہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ کو پہنے برا نہیں ہے، آپ کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کسی کے اس نیت سے پہننا کہ میں کسی کے سوگ میں ہوں تو وہ مناسب نہیں ہے اسلامی شریعت کے حساب سے، یہ کلیئر ہوگا۔ اور ادباً بھی ویسے آخری بات عرض کر دوں، کالا جوتا ہمارے پیر حضرت سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پوری زندگی کالا جوتا نہیں پہنا۔ اور کس لیے نہیں پہنا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کالا جوتا کیوں نہیں پہنتے، تو حضور نے فرمایا اس لیے نہیں پہنتا کہ کعبے کا غلاف کالا ہے، ادباً نہیں پہنتا۔ تو کوئی سوگ ووگ اسلام میں کوئی نہیں ہوتا، اور جو کالا کپڑا پہن کے عورت جب مرد گھوم رہا ہے یا پھر رہا ہے اس پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ ممنوع بھی نہیں ہے۔ تو اس ارادے سے، اس نیت سے دکھانے کے لیے پہننا کہ میں کسی سوگ میں ہوں، میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اور میرے خیال میں تھوڑی سی وضاحت کر دی، اگر اس کی تفصیلی وضاحت چاہتے ہیں تو دربار پہ کبھی آ جائیں، مفتی صاحب آپ کو اس کی تفصیلی وضاحت بھی کر دیں گے۔ تو ہم تو یہاں صوفی ازم کے بندے بیٹھے ہیں، صوفی ہیں، ہم یہاں آپس میں فرقے ڈال کر لڑائیوں ڈالنے کے لیے ہم نہیں بیٹھے یہاں۔
یہ جو صوفی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ لڑائیاں نہیں ڈالتے کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے. صوفی پل بنتا ہے، صوفی پل بنتا ہے، لوگوں کے دل ملاتا ہے، نفرتیں نہیں ڈالتا. کسی میں کوئی برائی ہو تو نشاندہی کرتا ہے اور مل کر اس کو دور کر کے شریعت کے تابع لانے کی کوشش کرتا ہے. صوفی اللہ کا ولی نفرتیں ڈال کر لوگوں کو کاٹتا نہیں، لوگوں کو محبتیں ڈال کر ملاتا ہے. تو میری اس گفتگو کو کاٹنا یا نفرتیں ڈالنا نہ سمجھ آ جائے. میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دی جو کالے رنگ کے بارے میں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد پر قائم رکھے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا، وہ ہے عبادت. اور عبادت کے لیے ضروری ہے رسول اللہ کی پیروی اور اتباع. اللہ ہمیں حضور کی اتباع اور پیروی کی پوری زندگی توفیق عطا فرمائے. اور اس اتباع اور پیروی کا انعام رب نے کیا دیا؟ رب نے فرمایا جو میرے حبیب کی اتباع کرے گا میں رب اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. اور جس کو رب اپنا محبوب بنا لے اس کو دنیا میں اور کیا چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.